Just press the bell icon and subscribe my channel AZ Adam Chess on Chess. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین گرامی، اعظم ٹھاکر دواربی آپ کے یوٹیوب چینل AZM 649 پر آپ کا استقبال کرتا ہے، اور آج ایک نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہے. ماں سبق میں ہم کلمے اور اس کی اقسام اور اس کی تعریفات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آج کے اس سبق میں ہم کلمے کی تین قسموں میں سے قسم اول اسم کے بارے میں، اسم کی بابت بات کریں گے. الدرس الثانی معرفہ اور نکرہ. اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. اولاً اسم کی دو قسمیں ہیں. There are two kinds of the ism. The first one is معرفہ, the second one is نکرہ. The معرفہ is proper noun. The nakira is a common noun. What is معرفہ? The definition of معرفہ is given in the bracket. Please watch it and listen it very carefully. جس سے کسی چیز کا خاص ہونا یا کم از کم عام نہ ہونا سمجھا جائے، جیسے حامد الرجل آدمی، یعنی حامد کسی شخص خاص کا نام ہے، ایک ایسے شخص کا نام ہے جو خاص آدمی. حامد کہہ کر آپ تمام بندوں کو مراد نہیں، رجل کہہ کر کوئی بھی مرد مراد ہو سکتا ہے، لیکن الرجل جب ایسا آپ نے کہا تو کسی خاص آدمی کی بات میں. جس طرح ہم اردو میں انگلش میں دا کا استعمال کرتے ہیں ناؤن سے پہلے، اسی طرح کسی بھی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں چینج کرنے کے لیے we have used alif lam to any noun to making it specific, just like the معرفہ بنانے کے لیے ہم کسی بھی اسم پر الف لام داخل کر دیتے ہیں، جس طرح ہم کامن ناؤن کو ڈیفینٹ ناؤن بنانے کے لیے دا کا استعمال کرتے تھے. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. There are 7 kinds of the معرفہ. The first one is علم. The second one is ضمیر. The third one is اشارہ. The fourth one is موصول. The fifth one is اسم معرف باللام. The sixth one is اسم منادہ. And the seventh, the last one is there، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. پہلی قسم علم ہو گئی، دوسری ضمیر ہو گئی، تیسری اشارہ ہو گئی، چوتھی موصول، اور میرے سامعین، میرے ناظرین، پانچویں اسم معرف باللام، اور چھٹی اسم منادہ، اور آخری یعنی 7ویں وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. اب آگے ہر ایک کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. علم پہلی قسم ہے معرفہ کی. علم جیسے خالد، مکۃ، دمشق. خالد کہہ کر کوئی خاص بندہ مراد ہے، مکہ کہہ کر کوئی خاص سٹی مراد ہے، اور دمشق کہہ کر کوئی خاص شہر کا نام مراد ہو گیا. اسے کہتے ہیں اسم علم، جو کسی ذات کا خاص نام ہو. اسم ضمیر جیسے ہوا، ہیا، انتا، انا. We can say like that the ضمیر is a pronoun into English. ضمیر کو انگلش میں pronoun کہتے ہیں، جیسے he, she, you and I. ویسے ہی کے لیے عربی میں ہوا بولتے ہیں، she کے لیے عربک میں ہیا بولتے ہیں، اور تو اور تم اور آپ کے لیے جس طرح عربی میں انگلش میں یو بولا جاتا ہے، اسی طرح عربی میں انتا کا استعمال کیا جاتا ہے. اور انا فور می، انا میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آئی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربک میں. یہ اسم ضمیر متکلم ہے، یعنی فرسٹ پرسن سے. اسم علم کی تیسری قسم معرفہ کی تیسری قسم اشارہ. جیسے حاضہ مانے دس، حاضی، یہ بھی اسی کے معنی میں آتا ہے اشارہ کرنے کے لیے.
حاضی یہ، حاضہ یہ، حاضی جب استعمال کیا تھا جب ہم کسی فیمنن کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی مؤنث کی طرف، اور جب ہم مذکر کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حاضہ سے قریب ترین چیز کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے۔ تلکا یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اولئک یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موصول جیسے الذی، اللتی، الذین، یہ بھی اسم موصول ہو گئے، یہ بھی معرفہ کی چوتھی قسم ہے، معرفہ کی چوتھی قسم۔ اور معرفہ کی پانچویں قسم ہے اسم معرف باللام، جیسے الرجل، رجل پہ آپ نے الف لام داخل کر دیا، یعنی یہ رجل جو تھا یہ نکرہ تھا، یعنی کامن ناؤن تھا، اس کامن ناؤن کو الف لام لگا کر آپ نے ڈیفینٹ ناؤن بنایا، یہ پہلے انڈیفینٹ تھا اب ڈیفینٹ ناؤن بن گیا، یعنی معرف باللام، لام لگا کے، لام کے ذریعہ آپ نے اس کو کیا کیا، معرفہ بنایا، اسی لیے اس کا نام معرف باللام رکھا گیا ہے۔ القلم، قلم، کوئی بھی قلم، لیکن جیسے ہی بندہ کہے گا القلم تو کسی خاص قلم کی بات ہو رہی ہے۔ نہر، کوئی بھی نہر، لیکن جب بندہ کہے نا النہر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص نہر کی بات چل رہی ہے۔ اسم منادا، یعنی آواز دینے کے لیے جو اسم استعمال ہوتے ہیں، جیسے پکارنے کے لیے عربک میں، انگلش میں استعمال ہوتا او، ہے، اسی طرح عربک میں منادا استعمال ہوتا ہے یا، جیسے یا ولدو، اے لڑکے۔ اس میں معرفہ کی آخری قسم ہے وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، یعنی ایک ایسا اسم ہے جو معرفہ کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہو، جس کو ریلیٹ کیا گیا ہو، جیسے کتاب و زیدن، زید کی کتاب، کتاب و زیدن، زید کی کتاب۔ یہ تو میرے سامعین اقسام معرفہ آپ پڑھ چکے ہیں جو 7 تھے۔ اب آئی آپ کو نکرہ کیا چیز ہوتا ہے۔ اسم کی 2 قسمیں تھی، معرفہ اور نکرہ، پہلی قسم آپ نے پڑھ لی، دوسری قسم ہے نکرہ۔ کیا ہے نکرہ کی تعریف؟ جس سے کسی چیز کا عام ہونا سمجھا جائے، وہ کامن چیز ہو، جیسے قلم، کوئی یا ایک قلم، رجل، کوئی یا ایک مرد یا آدمی، ماؤن، کچھ پانی، یعنی الماء کہہ دیا آپ نے تو کچھ پانی مراد نہیں، خاص پانی، لیکن ماؤن کہہ کے آپ کچھ پانی کہہ سکتے ہیں۔ اور نوٹیبل تھنگ ہے یہاں پر، فٹ نوٹ ہے ایک چیز میں، نکرہ اور معرفہ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ نکرہ پر تنوین، 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوتی ہیں، جیسے رجل، قلم، شمس، رسول، محب، جس کا ترجمہ اردو میں عام طور پر ایک یا کوئی یا کسی یا کچھ سے کیا جاتا ہے۔ معرفہ کا ترجمہ بلا کسی لفظ کے کیا جاتا ہے، لفظ خاص استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ ذہن میں مخصوص ہوتا ہے، جیسے الفرس کا ترجمہ عموماً گھوڑا کرتے ہیں۔ اگر نکرہ پر ال داخل کر دیا جائے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر 2 کے بجائے 1 زبر یا 1 زیر یا پیش پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے کسی بھی اسم پر الف لام داخل کر دیا تو وہاں نہ 2 زبر آئے گا، نہ 2 زیر آئیں گے، نہ 2 پیش۔ الف لام اور تنوین یکجا نہیں ہو سکتے، ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتے، یا تو اس پر الف لام آئے گا یا پھر تنوین آئے گی۔ جیسے قلم سے القلم، کسی لفظ پر ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ اب یہ نکرہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا۔ ایک تمرین، مختصر سی تمرین نمبر 2 آپ ملاحظہ فرما لیں، اردو میں ترجمہ کیجیے اور آراب لگائیے۔ آراب زبر زیر پیش یعنی حرکات۔ الام، الام کے معنی ہوتے ماں، القفل کے معنی ہوتے تالا، امراتن، عورت، کوئی عورت، الکراست، کوئی کاپی، الارض، زمین، السما، آسمان، عبد، کوئی بندہ یا کوئی بھی بندہ بھی کہہ سکتے ہیں، المطر، بارش، راس، سر، مجلۃ، میگزین، القمیص، کوئی خاص قمیص، حیوان، جوتے یا جوتا، عمل، کام، البیت،
خاص گھر، اور رسول خاص رسول، السقف خاص چھت، یعنی وہ چھت جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہے، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے سقفن کہا تو کوئی بھی چھت مراد ہو سکتی ہے، لیکن السقف آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ جس چھت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے، اسی لیے آپ اس پر الف لام داخل کرتے ہیں۔ خلیفتن بعد میں آنے والا خلیفہ، اللسان زبان، حمار گدھا، ہرۃن بلی، القلب محترم دل کو کہتے ہیں، اور سوق بازار۔ عربی میں ترجمہ کریں، ایک لڑکی، بنتن روٹی، خبزن کوئی آدمی، رجل کاغذ، قرطاسن پاجامہ، سروال غلام غلام کوئی راستہ، نہجن ایک کسان، فلاح ایک کتا، دروازہ، بابن کچھ پانی، ماؤن کچھ دودھ، لبن کوئی میز، ایک ہرن، جنگل کوئی پیغمبر، رسول ایک نبی، آسمان، سماؤن بادشاہ، ملک فرشتہ، ملک سورج، شمس چاند، قمر گرمی، شتاؤن دن، یوم رات، لیل ایک مسافر، مسافر ایک فقیر، فقیر کوئی چور، لسن کرسی، آدمی، فم ابن۔ These kinds of words may be stronger vocabulary, and as well as you can practice continue so that you can learn lots of the words of the Arabic. This will definitely work for you for further information, which will be given inshallah ta'ala by Muhammad Shakir Azam Thakur Dwarbi. In the last, I would like to invite to press the bell icon, and as well as has to share this video and like and comment and subscribe. In the last, I would like to thanks all my listeners and the viewers and the watchers. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That's all for today. Just subscribe my channel AZM Chess on Chess and press the bell icon as well.